سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمران علی شاہ MM نیوز کے ساتھ آج ہم یہاں موجود ہیں علامہ تاج محمد حنفی صاحب کے پاس۔ ہم تشریف لائے ہیں، یہاں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل جس طرح سے سندھ حکومت نے نمازوں اور جلوسوں کے حوالے سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کیا، اس پر ان کا کیا موقف ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ جی تاج محمد حنفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے عمران بھائی اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان حالات میں انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقف قوم کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد عمران بھائی، آپ کا جو سوال ہے، اس حوالے سے تھوڑے تفصیل کی طرح میں جاؤں گا۔ یہ ایک وبا آ گئی، یہ صرف کوئی ملک میں نہیں، کورونا وائرس جسے کہا گیا، پوری دنیا اس سے متاثر ہوا، اور یقینی بات ہے کہ پاکستان نے بھی اس سے متاثر ہونا تھا اور ہو گیا۔ ہونے کے بعد ہمارے حکمرانوں نے اتنا شور شرابہ کیا اس مسئلے میں اور اس کو اتنا اٹھایا گیا، اس بیماری کو، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ نفسیاتی ہو گئے، اور جتنا اس کو پھیلانا نہیں چاہیے تھا، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ قوم کو حوصلہ دیں، حوصلہ شکنی نہ کریں۔ بیماری یقیناً تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جس انداز سے اس کو اٹھایا گیا۔ خصوصاً سندھ حکومت نے تو اس حوالے سے تمام سرحدات پار کر لیے، حدود پار کر لی، اور اس کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ یہ ایسی بیماری ہے، یہ لگتی ہے ایک دوسرے کو اور چپکتی ہے، تو اس کے لیے فاصلہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو بازار بند کر لیے، مارکیٹیں بند کر لی، اور اسکول مدارس بند ہو گئے۔ یہ مدارس، یہ مساجد جو کبھی بھی بند نہیں ہوئے، لیکن ان کو بھی بند کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ تمام علماء کرام کو بلایا گیا، بلا کر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور مذہبی جلسوں جلوسوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایام میں شب برات کا، شب معراج کا، کہ یہ اہم دن گزرے، لیکن چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے سرکار کی طرف سے لاک ڈاؤن تھا، اجتماعات پر پابندی تھی، تو اہل سنت علماء نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ نمازوں پر پابندی لگی، جمعوں پر پابندی لگی، اعتکاف پر پابندی لگی، اور تمام مذہبی عبادات پر پابندی لگ گئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ بچے مسجد نہ آئے، بوڑھے مسجد نہ آئے، 5 اوقات مسجد میں نماز پڑھیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ علماء کرام نے اس کو تسلیم کر لیا، اگرچہ بڑے مسائل ہوئے اس میں، چونکہ عوام کو سمجھانا منوانا عوام سے یہ کام آسان نہیں تھا، لیکن علماء کرام نے ایک حد تک ان کو سمجھایا بھی اور اس پر عمل بھی ہوا، اور صدر پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر جو معاہدات علماء نے کیے اس پر باقاعدہ عمل ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 21 رمضان المبارک آ گئے۔ 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اس دن، اور حضرت علی المرتضیٰ ہمارا امام ہے، اہل سنت کا امام ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان کے بعد افضل ترین شخصیت وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور ہمیں حضرت علی سے جتنی محبت ہمیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ سے، اسی طریقے سے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہے۔
اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ 17 رمضان المبارک کو یوم وفات ام عائشہ صدیقہ ہے. اس موقع پر ہم نے کمشنر کراچی کے پاس، یہ میرے پاس موجود ہے، ہم نے درخواست لگائی جلوس کے لیے، جو روایتی جلوس ہوتا ہے، کہ ہمیں اجازت دے دی جائے. تو ہمیں بتایا گیا بھائی کورونا ہے، لاک ڈاؤن ہے، پابندی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں. اس کے 2 دن بعد 3 دن بعد 21 رمضان آ گیا. 21 رمضان المبارک کو جلوس کی اجازت دے دی گئی. ایک مخصوص طبقے کو صرف جلوس کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا، باقاعدہ حفاظتی دستے لگائے گئے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ کورونا مسجد میں ہی آتا ہے؟ کیا یہ کورونا اہل سنت کے مدارس میں ہی آتا ہے؟ کیا یہ کورونا، یہ جو بیماری ہے، یہ عام گلیوں میں آتا ہے؟ یہ بیماری آتی ہے، کیا جلوسوں میں یہ وائرس نہیں آتا؟ ہمیں جلوس سے کوئی لینا دینا نہیں، جلوس نکالیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس وقت نماز پر پابندی ہے، جمعے پر پابندی ہے، اعتکاف بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، انہی ایام میں سندھ حکومت نے ایک مخصوص فرقے کو اور طبقے کو اجازت دے. اگر پابندی تھی، ملک میں 2 قانون نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک ہی پاکستان ہے، اس کو ایک ہی رہنے دینا چاہیے. جو قانون، جو اصول، جو ضابطہ اہل سنت کا ہو وہ اہل تشیع کا ہو، جو اہل تشیع کا ہو وہ اہل سنت کا ہو. ہمیں جلوس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جلوس نکالیں وہ. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طبقے کو دیوار سے لگا کر اس کو تو فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ایک طبقے کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرے طبقے کو پروٹوکول کے ساتھ جلوس نکالنے کی جو عبادت نہیں ہے، ان کے مذہب میں بھی نہیں ہے. اہل سنت کے میں جلوس کوئی عبادت نہیں ہے، نہ یہ دین کا کوئی حصہ ہے. ائمہ اطہار کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، حضرت علی کے دور میں، حضرت حسن، حضرت حسین کے دور میں، زین العابدین کے دور میں، امام باقر کے دور میں دیکھیں، 11 اماموں کے دور میں دیکھیں، اگر یہ ہوا ہے تو ہم مانیں کہ یہ عبادت ہے. اگر حضرت حسن حسین کے دور میں نہیں ہوا ہے تو اس کو عبادت کا درجہ ہم کیسے دیں گے؟ خیر، اگر ان کے نزدیک یہ عبادت ہے یا عبادت کا حصہ ہے وہ نکالیں. سندھ حکومت نے ایک طبقے کو اجازت دے کر ملک میں 2 قانون جاری کیے، اور ملک پاکستان میں اس نے ظاہر کیا کہ بھئی یہاں، بلکہ اس نے فرقہ واریت کو پروموٹ کیا، اور اس نے فرقہ واریت پھیلائی ہے، ملک میں تعصب پھیلایا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک طبقے کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں، ہمیں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم نے درخواست لگائی، ہمیں اجازت نہیں ملی. یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ہم نے درخواست لگائی، ہمیں اجازت نہیں ملی. اور ایک طبقے کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ جب اجازت دی گئی، اس سے تعصب پھیل گیا ہے، اس سے قوم تقسیم ہو گئی ہے، اور اس سے لوگوں میں اشتعال پھیلا ہے. ہم نے بڑے مشکل سے علماء کرام کی محنتوں سے، اداروں کی محنتوں سے یہاں فرقہ واریت کو، اس تعصب کو ختم کیا گیا تھا. لیکن سندھ حکومت نے، خصوصاً مراد علی شاہ صاحب نے، دوبارہ اس آگ کو لگانے کی کوشش کی ہے. میرا تو اداروں سے بھی یہ کوشش ہوگا، میں یہ گزارش اور یہ اپیل ہے کہ وہ سندھ حکومت کے حوالے سے، خصوصاً مراد علی کے حوالے سے تحقیقات کرے کہ اس نے یہ فرقہ واریت کیوں پھیلائی ہے، کس کے اشارے پہ پھیلائی ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ فی الفور مراد علی شاہ کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس نے ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے اور تصادم کرانے کی کوشش کی ہے. ایک اکثریتی آبادی کو دیوار سے لگایا ہے، اس میں لوگوں میں اشتعال پھیلا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا لیاقت آباد میں، آپ نے دیکھا ناظم آباد میں، آپ نے دیکھا ضیاء کالونی، کورنگی میں باقاعدہ عوام سامنے آئی
اہل تشیع اور اہل سنت کا وہاں ٹکراؤ ہوا، یہ حکومت اور حکومت سندھ کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو براہ راست کوئی تصادم نہیں ہے دونوں طبقوں میں، اس ایشو پہ جو ہے جو سندھ گورنمنٹ نے موقف اختیار کیا اور صرف ایک طبقے کو اجازت دی ہے، اس کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا ہے یا ہے کوئی آپس میں دونوں میں؟ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کا، ایک ہے مسئلہ لڑائی اور تصادم کا۔ جہاں تک مسئلہ ہے اختلاف کا، سنی شیعہ اختلاف، یہ کوئی نئے نہیں ہے۔ 1400 سالوں سے ان دو فرقوں میں اختلاف آ رہا ہے، اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، بات اختلاف کی نہیں۔ یہ جو تصادم ہوا ہے، جیسے میں نے لیاقت آباد، ضیاء کالونی، ناظم آباد وغیرہ علاقوں کا نام لیا، اس کے علاوہ ملک بھر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ جہاں تک یہ لڑائی اور تصادم کا مسئلہ ہے، یہ سندھ حکومت کے غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ سندھ حکومت نے ایک طبقے کو دیوار سے لگایا، ان کو فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک طبقے کو قرآن سنانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہی حکمران وہ دوسرے طبقے کو جلوس نکالنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ جب حکومت نے یہ دوغلی پالیسی اختیار کی، جس سے اہل سنت میں اشتعال پھیلا اور یہ تصادم ہو گئے کہ بھئی یہ دو قانون کیوں ہے، ایک قانون ہونا چاہیے۔ ہمیں جلوسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلوس وہ نکالیں، اگر ہمیں ان کے جلوسوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ وہ جب جلوس لے کر آتے ہیں تو اس میں خلفائے راشدین کی توہین کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں ان جلوسوں میں، تب تصادم ہوتا ہے، تب جذبہ۔ اگر وہ ویسے جلوس نکالیں، حضرت علی کو خراج عقیدت تحسین پیش کریں، اس میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ ہمارے مقدس شخصیات کی توہین کی جاتی ہے، جس سے اہل سنت کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور جس سے تصادم کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے سنا ناظرین کہ تاج محمد حنفی صاحب وہ بیان کر رہے تھے کہ تصادم آپس میں براہ راست تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن صرف وجہ یہ ہوئی کہ سندھ حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ نمازوں پر پابندی رکھی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز پر پابندی رکھی گئی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور اس کے علاوہ 5 وقتہ نماز پہ بھی پابندی رہی، لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دیا گیا، لوگ گھروں پہ نماز پڑھیں یہ کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد، حالانکہ ایس او پیز بھی تیار تھیں، لوگوں نے انتظامات بھی کر لیے تھے، مساجد میں اسپرے بھی کیا جا رہا تھا، ایک سینیٹائزر اسپرے کا ایک واک تھرو گیٹ بھی لگا ہوا تھا تمام مساجد میں، لیکن نماز پڑھنے نہیں دی گئی۔ گزشتہ 1.5 ماہ کا عرصہ ہو گیا لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، اور ایک طرح سے جلوس کی اچانک اجازت دے کر سندھ حکومت، یہ علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ تصادم کرانا چاہتی ہے دو طبقوں کے درمیان، حالانکہ دونوں طبقوں میں کوئی ایسا تصادم نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جلوسوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے جلوسوں کا احترام کرتے ہیں، وہ بے شک نکالیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ بھی ان کے جلوسوں کا احترام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے شک نکالیں۔ تو پھر تصادم کس بات پہ ہوا؟ تصادم اسی وجہ سے ہوا کہ ایک طبقے کو روکا سندھ حکومت نے، دوسرے طبقے کو اجازت دی۔ تو ذمہ دار ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت سندھ ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا بڑا ہے اور لوگوں میں نفرت پھیل رہی ہے، اور ایک امن و امان، ایک بہت بہترین ماحول مل کر بنایا گیا تھا جس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش حکومت سندھ نے کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت سندھ کو برطرف کیا جائے، وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جائے، اور یہ ان کے مطالبات ہیں جو متعلقہ حکام اور اعلیٰ حکام تک اور ارباب اقتدار تک، اختیار تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ جی